إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما
بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات توصیفات کبریائی اور بڑائی، عظمت اور شان، رفعت اور مقام اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، راز کے کل جہاں دے واسطے انگن بے شمار بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام سید ولد آدم، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین دی ذات گرامی تھے. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دا جو مقام علی شان آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. یہ تعلق قرآن مجید دے 25ویں پارے اور سورۃ الدخان اس سورہ مبارکہ دیاں پہلیاں 3 آیتاں نے. حدیث مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے یہ تعلق اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید تو بعد سب تو عظیم کتاب صحیح البخاری دے نال ہے. حدیث نمبر 1970 ہے. اللہ رب العالمین اپنی اس مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرماندے نے کہ حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین دی قسم ہے، روشن کتاب، واضح کتاب دی یعنی قرآن مجید دی. اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات دے واسطے ہے کہ وہ جس چیز دی چاہے قسم اٹھا دے. مخلوق دے واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، کہ جڑا بندہ قسم اٹھانا چاہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک دی قسم اٹھائے. کسی بھی مخلوق دی قسم مخلوق دے واسطے اٹھانا جائز اور درست نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین اگلی بات بیان فرماندے ہیں کہ بے شک اسی اس کتاب نو ایک مبارک رات دے اندر نازل فرمایا، اور اس کتاب دے نزول دا مقصد فرمایا انا کنا منذرین. اس کتاب کے ذریعے اسی لوگاں نو جہنم دے عذاب تو، اللہ دی نافرمانی تو، غلط رستے تو، شرک و بدعات اور جتنی بھی انسان اور انسانیت کے خلاف
چیزاں نے انہاں تو ڈران واسطے، انہاں دے عذاب تو ڈران واسطے اسی اس کتاب دا نزول فرمایا۔ اسلامی مہینے دے اندروں شعبان دا مہینہ جو اسلامی مہینے دے اندروں 8واں مہینہ ہے، رمضان تو پہلے ہے، اور جی اج 14 تاریخ، اس مہینے دے اندر کچھ لوگ عجیب و غریب قسم کے معاملات دین کی طرف منسوب کر کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقی مفہوم تو غفلت برت کے صحیح اور واضح احادیث کو چھڑ کے ضعیف موضوع، من گڑھ اور کمزور روایات کا سہارا لے کے اس دن کے اندر بہت ساری عبادات، بہت سارے ایسے معاملات جو دین اور شریعت کے نال جنہاں کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہاں کو ایک دین دا حصہ سمجھ کے کیتا جاتا ہے۔ وہ دے اندروں ایک ایسی ہی آیت مبارکہ جڑی 25ویں پارے سورہ طوفان دی آیت نمبر 3 نے انہوں ایک بنیاد بنایا جاتا ہے کہ لیلۃ مبارکہ جو بابرکت رات ہے، یہ تو مراد 15 شعبان دی رات ہے، جبکہ یہ تعلق نو ویکھیا جائے، سیاق و سباق نو ویکھیا جائے تو یہ آیت مبارکہ واضح طور پہ یہ بات دس رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ تو پہلے فرمایا کہ والکتاب المبین، اور قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ تے کتاب و مراد قرآن مجید ہی ہے، جس طرح اللہ رب العالمین آغاز کے اندر فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور بہت سارے مقامات اس کتاب کا ذکر فرمایا۔ تو کتاب تو مراد، کتاب مبین تو مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا ذکر فرما کے اللہ رب العالمین اگلی آیت کے اندر فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اسی اینوں اس کتاب نو بابرکت رات دے اندر نازل فرمایا، برکت والی رات دے اندر نازل فرمایا۔ تو برکت والی رات قرآن مجید کی تفسیر دے کچھ اصول نہیں، انہاں دے اندر سب تو بڑا اصول یہ ہے کہ کسی بھی آیت کی تفسیر قرآن مجید کی آیت کرتی ہے، ایک آیت دی وضاحت دوسری آیت کرتی ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے سورہ قدر کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اسی اس کتاب نو قدر والی رات کے اندر نازل فرمایا، لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ اور امت مسلمہ اس بات متفق ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے اندر ہے، نہ کہ شعبان کے اندر ہے۔ پھر قرآن مجید کے نزول کا آغاز رمضان مبارک کے اندر، سب تو زیادہ قرآن مجید کی تلاوت رمضان کے اندر، اور وہ تو ود کے اور رات کیڑی بات بہتر ہو سکتی ہے جن کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے تو بہتر رات ہے۔
تو یہ تعلق رمضان دے نال ہے، قرآن دا تعلق رمضان دے نال، لیلۃ القدر دا تعلق قرآن دے نال، اس مقام دے اتے بھی لیلۃ المبارکہ دا تعلق بھی قرآن دے نال ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ یہ بات لئی جائے کہ لیلۃ القدر اور ہے اور لیلۃ المبارکہ اور ہے، تو پھر انسان دا اس بات کے اتے اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ قرآن تو رمضان کے اندر نازل ہے، جس کی وضاحت دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان دا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دا نزول فرمایا۔ تو قرآن مجید دی جس آیت نو بھی دیکھاں گے وہ دا تعلق قرآن اور رمضان دے نال ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے لیلۃ المبارک نو بنیاد بنا کے 15 شعبان دی رات نو وہ اہمیت دے دیتی جڑی کہ نعوذ باللہ رمضان دی لیلۃ القدر جو ہے انہوں بھی وہ مقام نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس رات تو مراد جو ہے لیلۃ القدر ہے، مبارک رات ہے، وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ دوسری طرف اس مناسبت دے نال 15 شعبان دی مناسبت دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول کی سی، صحابہ کرام دا معمول کی سی، اور اج اسی جو کچھ اس رات دی مناسبت دے نال کر رہے ہیں یہ دا دین دے نال کتنا کو تعلق ہے۔ تو سب تو پہلے صحیح بخاری دی حدیث ہے، حدیث نمبر 1970 ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر رمضان دے اندر زیادہ روزے رکھتے سن کسے رمضان دے علاوہ کسے اور مہینے دے اندر نہیں سن رکھتے، بلکہ یہ تو تھا کہ آپ نے فرمایا انہ کان یصوم شعبان کلہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ سب تو زیادہ جس مہینے کے اندر روزے رکھتے سن وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ دوسری روایات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان دے مہینے دے اندر کثرت دے نال روزے رکھتے سن۔ کثرت دے نال روزے رکھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول سی شعبان دے مہینے دے اندر، صحیح بخاری دے اندر روایت۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عبادات رمضان کے متعلق کہ آپ کثرت دے نال سخاوت کرتے سن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی نال بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے سن، آپ دی عبادات آپ دے معمولات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کتب دے اندر وضاحت دے نال ملتے ہیں۔ تو اس شعبان کے مہینے دے اندر صرف بعض لوگ 15 شعبان دا روزہ رکھنا ہے، شبرات دا روزہ رکھنا ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کثرت نال شعبان دے اندر روزے رکھتے سن، لیکن ایک دن دا روزہ خاص کر دینا یہ کسی بھی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے دے دن دا روزہ خاص کرنا تو منع فرما دیتا، حالانکہ جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں دا سردار روزہ ہے،
لیکن آپ نے فرمایا ایس نظریے نال نہیں کہ روزہ تمام دنوں کا سردار ہے، وہ سرداری کی بنیاد ہوتے فضیلت کی بنیاد ہوتے صرف تسی رمضان جمعے کا روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے عبادت چند روزہ زندگی کا نام نہیں ہے، عبادت انسان دے واسطے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں جنہ اور انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے واسطے۔ کنی کو عبادت کرے انسان؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ، اور جس طرح دے کول ڈرن دا حق ہے، اور تانوں موت آئے تو اسلام دے اوتے آئے، اسلام دی حالت کے اندر آئے، ایمان دی حالت کے اندر آئے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت لوگ آپ کو پریشان کرتے سن، تکلیفاں پہنچاتے سن، تو اللہ رب العالمین حکم ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، تقدیس بیان کرو، حمد و ثنا بیان کرو، اور سجدے کرنے والے کے اندر شامل ہو جاؤ، کثرت نال سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، ایک دن دو دن چار دن نہیں، فرمایا حتی یاتیک الیقین، جدوں تک سانس چل رہی ہے ادوں تک اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو بندگی انسان کے واسطے پوری زندگی واسطے ہے، پوری زندگی واسطے انسان دی پوری زندگی عبادت کے اندر۔ تو شبان کے اندر جو زیادہ تو زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کولوں عبادت ملتی ہے وہ کثرت نال پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا روزے رکھنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات اس قدر سن کے حدیث سے الفاظ نے فرمایا حتی توارت قدما، آپ کے قدم مبارک سجائے گا انسان۔ ہم عائشہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تھوڑے گناہ معاف فرمائے نے، پھر اس کے باوجود اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب کے اندر فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ اگر اللہ نے میرے تے احسان فرمایا ہے تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ دوسرے نمبر پہ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت نال روزے رکھتے سن، چونکہ یہ مہینہ رمضان کے قریب ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر رمضان کی تیاری ان مسلمان کا ذہن بن رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے ہوں گے، سستی اور کوتاہی کا شکار ہو گئے ہوں گے، تو انہوں کے واسطے تاکہ رمضان شعبان کے اندر اپنے روزیاں کی قضا رکھ کے اپنے روزے پورے کر لیں، جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1950 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1146۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیہ نے کہ میں جڑے میرے رمضان دے روزے رہ جاتے سن نہیں سن رکھ سکتی، میں شعبان دے اندر وہ روزے رکھیا کرتی سن، کیوں کہ جڑے روزے رہ جان انہاں دی قضا کرنا، انہاں نوں پوریا کرنا رمضان تو پہلے پہلے انسان دے واسطے ضروری ہے۔ تو اس طرح
رمضان دا یہ شعبان دے اندر بالخصوص 15ویں شعبان دے نال عبادات دا منسوب کرنا کسی بھی صحیح روایت دے اندر نہیں ملتا. جو روایات یہ متعلق ملدیاں نے کچھ دا تعلق ویسے ہی اس مہینے دے نال نہیں عام دنوں دے نال ہے. جس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا دے تشریف لے آتے ہیں اور آگے اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی بخشش کا طالب میں انہوں بخش دیا, ہے کوئی رزق منگن والا جو رزق کی ضرورت ہوئی میں انہوں رزق دے دیا, ہے کوئی بیمار جنہوں شفا کی ضرورت ہے میں انہوں صحت اور شفا عطا کر دیا. تو فرمایا یہ پوری سال دے 12 مہینے دے اندر روزانہ دی بنیاد دے ہوتے اللہ رب العالمین اس دنیا دے ہوتے اسی طرح آسمان دنیا دے ہوتے تشریف لے کے اعلان کرتے ہیں. تو یہ دی خصوصیت دا تعلق بھی شعبان دے نال نہیں ہے بلکہ عام دنوں دے نال ہے. تو عام دنوں دے اندر بھی انسان اپنے رب دی بندگی کرے, اپنے رب نو پکارے, اپنی دعا التجا اپنے اللہ دے سامنے رکھے. تو صرف 15 شعبان دا مخصوص کر کے روزہ رکھنا درست نہیں ہے. ہاں عام روٹین کے اندر بندہ رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے سن. چاندی 13 14 15 پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کے اندر سے روزہ رکھنا. اور بہت سارے پھر ایسے بھی لوگ ہون گے جڑے رمضان دے شاید روزے رکھتے لیکن یہ رکھ لے کر 15 شعبان دا ضرور رکھنا دے, شبرات دا ضرور رکھنا دے, اس دن دا روزہ ضرور رکھنا دے. لیکن رمضان دے روزے جو اللہ نے فرض کیتے ہیں وہ ہو سکتا ہے رمضان دے اندر ایک بھی روزہ نہ رکھنا. یہ اہمیت اور یہ افادیت اس قدر لوگوں کے اندر پھیلا دی گئی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے شاید یہ روزہ رمضان کے نالوں بھی زیادہ ضروری ہے. اسی طرح حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نصف شعبان رات نو قیام کرو تے دن نو روزہ رکھو. ابن ماجہ دی حدیث ہے, حدیث نمبر 1388. تو اس متعلق علماء کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ حدیث موضوع ہے. موضوع کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نال دا کوئی تعلق نہیں ہے. ان دین دے اندر دشمنان اسلام نے شامل کیتا ہے دین نو تبدیل کرنے واسطے, اور بہت ساری ایسا روایات جہاں دین کے اندر شامل کی گئی صرف اور صرف مسلمانوں کے درمیان افتراق پیدا کرنے واسطے, اختلافات پیدا کرنے واسطے. پھر کچھ لوگ اس نظریہ رکھتے ہیں کہ اس رات کو مرن والے کے نام جڑے نے اتار دیتے جاتے ہیں, پیدا ہونے والے کے نام لکھ دیتے جاتے ہیں. حالانکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب تو پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر حکم دیتا کہ اے قلم تو لکھ. یا اللہ میں کی لکھا؟ فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ لکھ دے. اور اللہ کے حکم دے نال جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العالمین کے ہاں محفوظ ہے. اسی طرح کچھ لوگ نظریہ رکھتے ہیں کہ لوگوں کا رزق جڑا لکھا جاتا ہے کسی کا گھٹا دیتا جاتا ہے, کسی کا بڑھا دیتا جاتا ہے. جبکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت انسان ماں دے پیٹ کے اندر ہوتا ہے یہ جسم دے اندر جس وقت روح پھونکی جاتی ہے, یہ جسم دے اندر جدو جان پائی جاتی ہے, فرمایا اس وقت اللہ رب العالمین کی طرفوں فرشتے کو حکم دیتا جاتا ہے یہ زندگی لکھ دے, یہ موت کا وقت بھی لکھ دے, یہ سعادت اور بدبختی بھی لکھ دے, اور یہ رزق جو کچھ انہیں کھانا ہے وہ بھی لکھ دے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها,
اُنّا چر کسی نفس نو کسی جان نو موت نہیں آتی جنہ چر وہ اپنے حصے دا رزق مکمل نہیں کر لیں. کنے لوگ اسی دیکھنے بیماری دی حالت کے اندر موت کے کنارے تے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انہوں نے شفا عطا کر دیتے ہیں، کئی سالہ تک اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ دی اپنی حکمت ہے، اور جس زندگی اور موت اس مالک کے اختیار کے اندر ہے. انہیں انسان کی زندگی بھی لکھی ہے، انہیں موت بھی لکھی ہے. زندگی بھی وہ اختیار کے اندر ہے، موت بھی وہ اختیار کے اندر ہے. اور میں ایک واقعہ پڑھ رہا سب بطور استشہاد. ایک انسان جو نجار ہے، بڑھئی ہے، بادشاہ نے وہ موت کے آرڈر جاری کر دیتے. آرڈر جاری ہو گئے نے. بندہ پریشان ہے کہ میرے موت کا وقت بالکل قریب ہے، آخری رات ہے اور بیوی بھی قریب ہے. خاوند نے پریشان دیکھا، کہنے لگی جس طرح روزانہ معمول کے اندر سوندے ہو اسی طرح سو جاؤ. تسلی نہیں تھی. دیکھا زندگی موت تو مالک کے ہاتھ کے اندر ہے، کیونکہ انسان ذہنی سکون بھی بڑی بڑی نعمت ہے. خاوند نے بات سنی، ذہن اندر کو تھوڑی جی پریشانی کٹی کہ واقعی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. اگر میری موت ہے تو میں روک تو نہیں سکتا. اس حالت کے اندر وہ سو جاتا ہے اور رات بڑے سکون کے نال گزارتا ہے. صبح کا وقت ہوتا ہے، دروازہ کھٹکتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی 2-4 بندے آ رہے ہیں. بیدار ہوتا ہے، دیکھ کے بیوی نو پریشان ہوتا ہے، جب میری تو موت کا وقت آ گیا. بادشاہ کے سپاہی میرے گرفتار کرنے واسطے آ گئے اور تھوڑی دیر تو بعد انہوں پھانسی تے لٹکا دیتا ہے. لیکن واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلے تے غالب ہے. وہ چاہے تے یوسف نو خوہ دے اندروں کٹ کے تخت تے بٹھا دے، انہوں کون پوچھنے والا ہے. پانی دے اندر، دریا دے اندر، سمندر دے اندر موسیٰ نو پانی دے چلا کے فرعون دے محل دے اندر پہنچا کے وہ دے محل دے اندر پرورش کروا کے فرعون وہ دے ہتھوں تباہ و برباد کروا دے. اس مالک دی مرضی ہے. خاوند نے بیوی طرف دیکھا، بیوی خاوند کی طرف دیکھ رہی ہے، پریشان ہے، ہاتھ کام رہے نے. دروازہ کھولیا، ابو پیغام کی ملتا ہے. وہ کریتے جواب دیتے ہیں، کیونکہ بندہ بڑھئی دا کام کرتا ہے، لکڑی دا کام کر رہا ہے. کہتا جناب تھوڑی خدمت چاہیا کہ بادشاہ مر گیا تو تابوت تیار کرنا ہے. بادشاہ مر گیا وہ تابوت تیار کرنا ہے، اسی تھوڑی خدمت چاہیا سب تابوت فٹافٹ تیار کر. یہ اس مالک کی مرضی ہے. تو فرمایا کہ انسان دا رزق ماں دے پیٹ دے اندر لکھ دیتا جاتا ہے. اسی طریقے دے نال کچھ لوگ اس دن یہ ذہن رکھتے ہیں کہ اس سال بعد روحاں جڑیاں نے انسان دیاں وہ واپس آ جاندیاں نے، روحاں واپس آ جاندیاں نے. اور اگر اسی گھر دے اندر کوئی انہوں دے واسطے کوئی چیز نہ پکائی، پھر انہوں دی پسندیدہ چیز پکائی جاتی ہے کہ بابا جی نو فلانی چیز بڑی پسند سی، اماں جی یہ چیز بڑے شوق نال کھاندے سن، فلانی چیز انہوں نے بڑی اچھی لگتی سی، لہذا انہوں دیا پسندیدہ چیزاں پسند ماں دی پسند باپ جی دی پسند بھائی یاراں دی تے کھان واسطے حضرت صاحب تشریف لے آئے. ایک نظریہ ایک عقیدہ ہے، لیکن یاد رکھو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا آخری لمحہ ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
جس وقت گھر دے اندر تشریف لے آندیاں ہن تو پیارے پیغمبر اگے ود کے استقبال کرتے ہیں، اپنے بستر مبارک دے بٹھا دیا کرتے سن۔ آخری لمحات ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلایا، بلا کے فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ، قریب ہوئیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میں اس زندگی نو ہمیشہ واسطے چھڑ کے جا رہی ہوں، میں اس زندگی نو ہمیشہ واسطے چھڑ کے جا رہی ہوں۔ سیدہ فاطمہ جنہاں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تربیت حاصل کیتی سی، آپ دی گود دے اندر کھیلیا کردیاں سن، آپ دی انگلی پھڑ کے صحن دے اندر چلیا کردیاں سن، اور جنہاں دی چال ڈھال گفتگو دا انداز پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ادا دے مطابق سی، اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، پریشان ہو گئیاں، رو رہیاں نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ بلایا، فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، یہ چند روزہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن قیامت والے دن سب تو پہلے جس نال ملاقات ہوئے گی وہ فاطمہ تو ہوئے گی۔ فاطمہ مسکرا پیندیاں نے، پوچھنے والے نے پوچھا فاطمہ تیرے ایک دفعہ تو پریشان ہو گئی ہے، دوسری دفعہ مسکرا پئی ہے۔ فرماندیاں نے جس وقت ابا جی نے بات کی تھی کہ میں دنیا تو چھڈ کے جا رہا، مینوں بچپن دیاں یاداں، آپ دا پیار، آپ دی محبت یاد آ گئیاں، میں رو پئی ہاں۔ جس وقت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دے دن سب تو پہلے میری ملاقات فاطمہ تیرے نال ہوئے گی، مینوں یہ بات دی خوشی دے نال میں مسکرا پئی ہاں۔ میرے یارو اگر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آندا تے عید نے ایسا کیا فاطمہ آج سوار ہے، میں دنیا تو جا رہا ہاں، 2-3 دن تو بعد جمعرات آن والی، میں پھر ملاقات واسطے آ جاؤں، پھر ملاقات ہو جائے گی، نہیں تو 15 شعبان میں ملاقات ہو جائے گی، رمضان آنے والا رمضان تے میں آ جاؤں گا، عید کا دن آنے والا عید والے دن ملاقات ہو جائے گی۔ میرے بھائیو یہ سارے دین دے خلاف سازش ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، جڑے ٹر جاندے نے انہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ کدوں اٹھایا جائے گا، انہوں نے کدوں اٹھایا جائے گا، انہوں نے اس بات کا بھی علم نہیں۔ اس طرح سے میرے بھائیو یہ فرسودہ معاملات یہ وہ چیزاں نے جنہاں دا دین دے نال کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طریقے دے نال خصوصیت دے نال پورا سال نہیں پتا، لیکن محرم آ گیا ہے، ابا جی دی قبر تے جانا ہے جی، اماں جی دی قبر تے جانا ہے، اچھا تیاری ہو گئی ہے، بچے بھی نال، خواتین بھی نال، ننگے سر خوشبو عطریات دے اندر لپٹے ہویا قبرستان دے اندر پہنچ گئے۔ کیا پورے سال دے اندر تینوں باپ دی یاد نہیں ہوتی؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، قبر دی زیارت کرو، مقصد کی ہے تو بھی قیامت یاد رہے، اے میرا باپ ہے جڑا میرے واسطے سب کچھ کرتا رہا ہے، لیکن دنیا تو ٹر گیا جی اے ٹر گئے میں بھی اسی طرح ٹر جاؤں۔ میری ماں دا دنیا دا ایک نام سی، نیک خاتون سی، معاشرے دے اندر محلے دے اندر، اے ٹر گئی ہے تے ٹر میں بھی جانا ہے۔ اے میرا باپ ہے، ارب پتی سی، کروڑ پتی سی، فقیر سی، محتاج سی، جس حال دے اندر سی دنیا تو کچھ نہیں لے کے گیا، اس طرح میں بھی خالی ہاتھ ٹر جانا۔ لیکن اگر قبرستان کے اندر داخل ہونے کی دعا سن لو تو شاید کسی نے ہوتی ہو، شاید کسی کو یاد ہو گئی۔ ان چیزاں تو نکلو، دین دی حقیقت کو سمجھو۔ دین عمل دا نام ہے، دین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے، لہذا سامنے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو سمجھ کے جو خرافات، جو ایسا چیزیں ہیں جنہاں دین کے تعلق نہیں، انہاں تو بچدے ہویا جو اصل دین ہے اس دین کی طرف آؤ۔ 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی، 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی، لیکن سارے کام کا چھڑ کے غیر اسلامی اور دین تو دور کرنے والی چیزاں نے انہوں کے پیچھے انسان دوڑ رہے ہیں۔ تو لہذا دین جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین،
لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے، قرآن و حدیث کا نام ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ کا نام ہے، صحابہ کرام دے اعمال کا نام ہے۔ آؤ اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق بنائیے، اپنی زندگی کے اندر ایسے معاملات شامل کریے جنہ دا قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ سال والی عبادت اللہ نو نہیں چاہیے، اللہ نو وہ مسلمان چاہیے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھن تو بعد مرن تک اسلام دا رنگ تیرے تے نظر آنا چاہیے۔ اللہ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے، 5 پوریاں کرنیاں چاہیے نے۔ اسی طرح اللہ نے رمضان دے روزے فرض کیتے نے، وہ فرض اگر پورے کر لیے تو یقیناً اللہ رب العالمین دی ذات انسان سے بہت راضی ہے۔ لہذا اللہ دے حضور دعائے اللہ تعالیٰ سے دین نو سمجھ کے خالصت عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جو خالص تعلیمات نے اللہ رب العالمین انہاں دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ من گرد موضوع روایات، سنیاں سنائیاں گلاں اور سنیاں سنائیاں فرسودہ رسومات اللہ رب العالمین انہاں چیزاں تو سانو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔